مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ وہ ملکہ عرب محسن آسیہ، وہ ملکہ عرب محسن آسیہ، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، شاہ کونین کی پہلی زوجہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، سب ستاروں سے روشن ستارہ ہے جو، دین اسلام کا ایک سہارا ہے جو، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، جن کو جبریل بھیجے سلام خدا، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، وہ جو عالی نسب طاہرہ صابرہ، یوم محشر نوری میری امیدگاہ، یوم محشر نوری میری امیدگاہ، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ مادر فاطمہ ساری امت کی ماں، یعنی حضرت خدیجہ پہ لاکھوں سلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک۔ 10 رمضان المبارک یہ وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے، اور اسی سال آپ کے بہت پیارے چچا جو ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ کر ان کا بھی وصال ہو گیا تھا، آپ کو چھوڑ کے اس دنیا سے وہ دوسری دنیا میں رخصت ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال۔ کہتے ہیں نا کہ سوگ جو ہے وہ تو 3 دن کا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے کسی مرنے والے کا منایا نہیں جاتا، لیکن جو حزن ہے، جو غم ہے، اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے نا۔ سوگ تو ہم مناتے ہیں، اور پھر اس کے جس طرح میاں بیوی کا سوگ ہے، بیوی منائے گی تو 4 مہینے منائے گی، اور باقی کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ اسلام نے اجازت دی ہو سوگ کی۔ لیکن میری پیاری اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں جس سال، اور اسی سال
سال آپ کے پیارے چچا جو ہیں، جن کی یہ دو ہستیاں تھیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ، جن کی وجہ سے دھاڑس تھی اور بڑی تقویت تھی آپ کو، مکہ میں دشمنوں کے آگے یہ لوگ ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے تھے، بہت ان کو مقام تھا۔ تو ان کے رخصتی کا یہ دونوں ایک ہی سال میں رخصت ہوئے، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن تھا وہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ تھا، اور آج ہم 10ویں روزے کی مناسبت سے ان کی یاد کو منائیں گے، ان کی کچھ باتیں یاد کریں گے، اور ان کا تذکرہ ہم اپنے گھروں میں کریں گے تاکہ ہمارے بچوں میں بھی اس محبت کو ہم ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو ٹرانسفر کی جاتی ہے، جو صرف کتابوں میں پڑھ کے نہیں ملتی۔ جب تک بچے دیکھیں گے نہیں کہ ہم ان پاک ہستیوں کا جب پیارے پیارے ان کے واقعات سناتے ہیں، جو ہمارے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے، اور جب ہم ان کے غم بیان کرتے ہیں تو ہماری آوازیں آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بچے اپنے اندر ایبزارو کر لیتے ہیں، اور اسی طرح پھر یہ سب محبتیں بن کے ان کے دلوں میں ان کی کوپلیں جو ہیں وہ کھلتی ہیں۔ لہٰذا ان ہستیوں کا ذکر کرنا، ان کے دنوں کو یاد کرنا، اور وہی بات ہے کہ یاد تو ہم سارا سال ہی ہمیں انہیں کرنا چاہیے، ہر دن ہم ان پاک ہستیوں کو یاد کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، لیکن زندگی کی مصروفیات میں ہم تھوڑا بھول جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ جب ان کی پیدائش کا دن آتا ہے، یا ان کی وفات کا دن آتا ہے، یا کوئی خاص اور واقعہ کا دن آتا ہے جو ہسٹری میں تھوڑا فیمس ہوتا ہے، تو پھر انسان بیٹھ کے ان چیزوں کو یاد کرتا ہے، اور پھر اس یاد سے ہم اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ تو اما عائشہ جو اما خدیجہ الکبریٰ جو ہے، یہ امت کی ماں نہیں ہے، صرف ماں تو ہے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام ازدواج مطہرات کو رتبہ دیا نا، وہ سب امت کی مائیں ہیں۔ یہ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ یہ محسنہ بھی ہیں، پوری امت کے اوپر ان کا بے حد احسان ہے کہ انہوں نے اپنی جو بے شمار مال و دولت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب پورے کا پورا کفر جو تھا وہ آپ کے در پہ تھا۔ اور پھر یعنی 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، اور 25 سال سے لے کے 49 ایئرس آپ کی ایج تھی جب یہ آپ کو چھوڑ کے گئی ہیں، تو گویا 24 سال 24 ایئرس کی رفاقت تھی ان کی۔ اور ان 24 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور کوئی بیوی نہیں آئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کی ماں تھی، 4 بیٹیاں تھیں آپ سے، اور بیٹا تھا، اس کے علاوہ صرف ایک ہی تھی نا ماریہ قطبیہ لونڈی تھی جن سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، باقی تو ساری کی ساری جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھی، اور آپ کے بچوں کی ماں تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو جتنا وہ جو ٹائم پیریڈ تھا جب آپ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت یعنی فائنینشلی بھی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو انہوں نے پوری کی پوری جو مال و دولت تھی وہ آپ کے حوالے کر دی۔ اور اس کا ہمیں ایک بڑا اچھا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکل جایا کرتے تھے باہر، اور اب پہاڑوں میں پھرتے تھے، ایک دفعہ باہر سے واپس آتے ہیں تو انتہائی غم زدہ، انتہائی غمگین آپ کا چہرہ مبارک ہوتا ہے، اور آپ آ کے لیٹ جاتے ہیں اور اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ آپ کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اپنے شوہر سے کہ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آج پہاڑوں میں ایک قبیلہ دیکھا جو بھوک سے افلاس سے بے حد پریشان تھا، ان کے جو چہرے تھے ان کے اوپر بھوک و افلاس جو تھا وہ ٹپک رہا تھا، ان کے بچے بھوک میں بہت بلک رہے تھے، تو میرا ان کو دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ بہت دکھا، اور میرا جی چاہا کہ کاش اگر میرے پاس کچھ ہوتا، کچھ پیسے، کچھ مال ہوتا تو میں ان کی مدد ضرور کرتا، میں جا کے ان کی کچھ ہیلپ کر کے آتا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر مکہ کے
बड़े बड़े जो कुछ उन्होंने नाम बताए उनके सरदारों के, कुरैश के सरदारों के। आपने कहा कि आप जाएं और जाके इन सरदारों को बुला कर लाएं। यहाँ मैं एक और बात भी ज़िम्नन अर्ज करती चलूँ कि हज़रत खदीजातुल कुबरा जो थी, इनका भी जो ख़ानदान जो था ना, वो पीछे से कुरैश के ख़ानदान के साथ मिलता था। यानी 2 नस्लों के बाद ये भी कुरैश के ख़ानदान से ही बिलोंग करती थी, यानी पीछे से ये कुरैशी ख़ानदान ही था। और उन्होंने कहा कि आप जाके ये नाम बताए कि इन सरदारों को बुला के लाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, और चूँकि हज़रत बीबी खदीजा का तो बहुत रुतबा था, सरदार उनकी बात बहुत मानते थे और बहुत दौलतमंद थी, तो और बहुत बड़े जो ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था, फाइनेंशियली यानी स्ट्रॉन्ग ख़ानदान से ताल्लुक़ था। तो वो सरदार फ़ौरन आए कि क्या मसला है कि आपने हमें क्यों बुलाकर भेजा। जब वो आए, वापस आए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और पीछे-पीछे सरदारान मक्का चले आ रहे हैं, तो घर में मंज़र अजीब था। घर में सोने की अशरफियों का ढेर लगा हुआ था, और अम्मा खदीजा जो हैं वो उन अशरफियों के पीछे छुप रही थी। यानी इतनी ज़्यादा वो अशरफियाँ थीं कि अम्मा खदीजा उन अशरफियों के पीछे बैठी हुई गोया ठीक तौर पे दिखाई भी नहीं दे रही थी। तो आका करीम देख के इस मंज़र पे हैरान कि ये क्या हो रहा है। तो हज़रत खदीजा जो हैं वो सामने आती हैं और वो उन सरदारों को मुखातिब करके कहती हैं कि मैंने तुम लोगों को बुलाया है, तुम लोग शहर के मुअज़्ज़िज़ीन हो, इस बात पर गवाह रहना कि मैंने ये सारी की सारी सोने की अशरफियाँ अपने शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दी। अब ये इनकी मिल्क है, ये चाहें तो सारी खर्च करें, चाहें तो किसी की मदद करें, जो भी करें, अब मैं बरी ज़िम्मा हूँ, अब ये मेरी मलकियत नहीं है। यानी मोहब्बत में, एसार में और अपनी दौलत को कुर्बान करने में हम देखते हैं। उन्होंने सब कुछ किया, अपनी जो भी सारी की सारी जो दौलत हम देखते हैं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दी, और उन्होंने उसको हदियतन, यानी जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मेहमान आते थे, जो मिलने-जुलने वाले, उनको हदिया देने में, यानी बेदरीग उन्होंने आपके ऊपर दौलत जो है वो खर्च की। और इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा होते थे, तो वो आपको तसल्ली देती नज़र आती हैं। और हज़रत खदीजा जो है, इनकी शादी पहले भी हो चुकी थी। 2 दफ़ा इनकी शादी हुई थी, अनमैरिड नहीं थी। 2 शौहर थे इनके, पहले एक जगह शादी होती है, इनका वो शौहर वफ़ात पा जाता है। फिर इनकी दूसरी जगह शादी होती है, वो शौहर भी इनका जो है वो वफ़ात पा जाता है। और आपके जो पुराने, जो पिछले जो शौहर थे, उनसे आपके 2 बेटे थे। उन 2 बेटों का भी हमें हिस्ट्री में जो है उनका नाम मिलता है। एक का नाम हिंद था और एक का नाम हाला था। वो दोनों मुसलमान हो गए थे और मदीना शरीफ में वो सकूनत उन्होंने भी इख्तियार की थी। और हज़रत खदीजा जो हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें नज़र आता है कि वो किस तरह अपनी जब शादी से पहले जो है हम देखते हैं कि 2 जगह शादी उनकी होती है और दोनों शौहर फ़ौत हो जाते हैं। अब मालो दौलत तो बहुत ज़्यादा था उनके पास, और वो तिजारत करती थी, अपने माल से बिज़नेस करती थी। लेकिन ये है कि वो अपने जो बिज़नेस के लिए वो हायर करती थी बंदों को, और कोई ना कोई जो है कोई ताजर हायर करती थी, और उसको अपना मालो दौलत दे के काफ़िले के साथ रवाना करती थी, और जब वो वापस आता था तो फिर जो भी मुनाफ़ा होता था वो उसको दे देता था, और जो उन्होंने हायर किया होता था उसकी उजरत उसको दी जाती थी। तो इस साल उन्होंने हज़रत खदीजा की जो नज़र इंतखाब थी, वो मक्का के इस खूबसूरत नौजवान के ऊपर पड़ती है। तो आप कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब करती हैं, और आप अपने ग़ुलाम जो है, अपनी एक खादमा जो थी उनको भेजती हैं, और अपने ग़ुलाम जो था मैसरा, उसको मुंतखब करती हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा जाता है कि इस साल जो है हज़रत खदीजा का जो मालो दौलत है वो आपने लेके तिजारत के लिए शाम का जो मुल्क है वहाँ रवाना होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस दावत को कबूल करते हैं, और यूँ वो आपका माल लेके जाते हैं। और जाते समय हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको बुलाया, हज़रत जो थे अपने जो ग़ुलाम थे मैसरा, उसको बुलाया और उसको हदायत की कि देखो, तुम जिनके साथ जा रहे हो, तुम उनका इसी तरह अदब व एहतराम करना जिस तरह तुम मेरा करते हो। और फिर उसको कहा कि जो भी वो फ़ैसला करें तिजारत में, यानी ख़रीदो फ़रोख्त में, जो भी वो फ़ैसला करें, उस
کا جو اس کو تم نے ماننا ہے، یعنی فیصلے کا اختیار جو ہے تم نے ان کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم میرے ملازم اور تو تم ان کو مشورے دو، نہیں. فیصلے کا، تجارت کا جو فیصلہ کرنا ہے، کہاں مال خریدنا ہے، کہاں فروخت کرنا ہے، یہ اختیار تم نے ان کو دینا ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یوں یہ قافلہ جو ہے یہ شام کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اور جب روانہ ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے سب نے وہ تمام قصے سنے ہوں گے کہ کس طرح میسرہ جو ہے جب واپس آتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد تعریف کرتا ہے آپ کے ان کے پاس، اور وہ قصے بتاتا ہے آپ کے اعلیٰ اخلاق کے اور آپ کی دانش مندی کے. اور اس سال جو ہے وہ منافع بھی بہت پہلی سالوں کی نسبت بہت زیادہ کما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا، کیونکہ آپ بہت ایمانداری سے آپ نے کام کیا. اور پھر آپ کے جو وہ اس ٹور کی جو برکت تھی وہ بھی اس میں برکات شامل تھی، مطلب کہ وہ جتنا انہوں نے عام دنوں میں خدیجہ ایک قافلے سے کماتی تھی، اس سال منافع کی شرح جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور پھر جو میسرہ جو ہے وہ جب اسے رداد سنتی ہیں تو وہ رداد ان کو واقعات بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز بتاتا ہے اور ان کی باتیں بتاتا ہے، تو وہ بے حد متاثر ہوتی ہیں. اچھا، اب ابھی تک آپ دیکھیے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، 2 شوہر ان کے وفات پا چکے تھے، مال و دولت بے حد تھا، سونا چاندی ان کے پاس بے حد تھا، اور ان کے پیچھے سے خاندان بھی بہت اچھا تھا. تو مکہ کے تمام جو تاجر تھے، بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ بڑی خواہش رکھتے تھے کہ ان کی شادی جو ہے کسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے. اور حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے ان کو پیغامات بھی بھیجے، حضرت خدیجہ کو ان سرداروں نے، مختلف سرداروں نے مختلف اوقات میں پیغامات بھیجے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، لیکن کیا ہے کہ وہ انکار کر دیتی تھی. اور اس انکار کا سبب کیا تھا؟ اس انکار کا سبب جو ہے وہ شاہ عبد الحق دہلوی جو ہے، محدث دہلوی، ہمیں ان کی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہمیں اس میں انہوں نے اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مکہ میں ایک میلہ لگا کرتا تھا. اس میلے میں کیا تھا کہ صرف وہ خواتین کا میلہ ہوتا تھا، یعنی اس میلے میں ساری خواتین کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی تھیں. تو ایک دفعہ یہ میلہ لگا ہوا تھا تو وہاں ایک یہودی راہب نکل آیا، اس سائڈ پہ آ گیا. تو یہ جتنے یہودی عالم ہوتے تھے نا، جن کے پاس کتاب کا علم ہوتا تھا، تو وہ بہت زیادہ ان کے پاس پیشین گوئیاں بہت کیا کرتے تھے وہ لوگوں کو دیکھ کے، اور وہ بہت یعنی سچی باتیں بتایا کرتے تھے. تو وہ جب خواتین کے اس میلے کے پاس آئے تو وہاں پر مکہ کی خواتین انہوں نے دیکھی، تو وہ اونچی آواز میں وہ جو راہب تھا وہ کہنے لگا کہ اے مکے کی عورتوں، جس نبی کا ہماری کتابوں میں جس نبی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اس نے مکے میں پیدا ہونا ہے، اس کا عنقریب ظہور ہونے والا ہے، اور بہت قسمت والی ہوگی وہ عورت جس کو اس نبی کی رفاقت ملے گی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب اس راہب نے یہ بات کی تو باقی خواتین نے تو سنی انسنی کر دی، کہتی لیکن یہ بات جو ہے یہ میرے دل میں اتر گئی، اور میں نے جی میں اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، کاش وہ شخص جو ہے وہ جب ظاہر ہو مکہ میں تو پھر کاش میری شادی اس سے ہو جائے. تو وہ اسی خواہش کو چپ کے اپنے دل میں پال رہی تھیں، اور جی میں انتظار کر رہی تھی، منتظر تھی کہ اس نبی کا ظہور ہو جائے، ان کو کوئی ایسا چہرہ نظر آ جائے جس کو دیکھ کے ان کو پتہ لگ جائے کہ اسی میں وہ ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اور پھر وہ ان سے شادی کر لیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں انہوں نے آ کے بیان کی ہیں میسرہ نے آ کے، تو ان کے دل میں کچھ باتیں جو ہے کلک کی، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا. اچھا، پیغام کیا بھیجتے ہیں کہ اپنی خادمہ کو انہوں نے بھیجا، اور خادمہ سے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور میری شادی کا پیغام ان کو دیں کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا. آپ نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد جو ہے اس دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو گئی. اب کیا تھا کہ ایک وہ ایسی خاتون تھی کہ جو اتنی امیر اور اتنی حسین اور بے حد ناز و نام سے پلی ہوئی، اور اس کے گھر میں ایک ٹائم پہ 20 خادمائیں ہوا کرتی تھی، ہسٹری کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور
جب ایک اتنی دولت مند، اتنے ناز و نام میں پلی ہوئی، جو ایک عقل مند اور ہوش مند ایسی خاتون کے جو حسین بھی ہے، دولت مند بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے، یعنی اس میں ساری کی ساری خوبیاں تھیں، یعنی معاملہ فہمی بھی ان میں بہت زیادہ تھی کہ وہ اتنی بڑی جو کاروبار تھا اس کو وہ چلا رہی تھی۔ تو جب نبی کریم کے گھر میں آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تو غربت ہی غربت تھی، وہاں تو دنیا کا مال و دولت نہیں تھا نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں چند ٹکوں کے عوض جو ہے میں بکریاں چراتا تھا، اور آپ کے چچا جو تھے وہ آپ کی بچپن میں تو انہوں نے آپ کی کفالت کی، اور وہ بھی کوئی دولت مند آدمی نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ابن طالب جو ہیں، وہ بھی امیر آدمی نہیں تھے، غریب تھے، اور مطلب کہ گھر میں کوئی مال و دولت کا جو تھا وہ ماحول نہیں تھا، غربت ہی غربت تھی۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنا مال و دولت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ اس کو جیسے چاہیں خرچ کریں، اور پھر کیا تھا کہ ایک طرف تو ان کی مال سے ان کی ہیلپ کی، پھر کوئی ان کے مہمان آتے تھے تو ان کی بھی خدمت کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت جو ہے حلیمہ سعدیہ وہ آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، وہ کبھی کبھی آتی تھی، وہ آتی ہیں تو حضرت خدیجہ ان کی بہت خدمت کرتی ہیں، اور جاتے ہوئے پورا بکریوں کا ریوڑ اس کو تحفے میں دیتی ہیں، اور اب ایک اونٹ ان کو جو ہے وہ ہدیۃً پیش کرتی ہیں کہ آپ یہ اونٹ بھی لے جائیں اور یہ بکریوں کا ریوڑ بھی لے جائیں، کہ یعنی اس بات پہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں خدمت کی ہے، ان کو پالا ہے، اس بات پہ وہ ان کو بھی ہدیہ دے کے رخصت کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب مکے کے لوگ آپ کو ستاتے تھے تو وہ تن کے کھڑی ہو جاتی تھی اور پوری ڈھال بن جاتی تھی، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے تو وہ تب آپ کو تسلی دیتی تھی، جب آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں کہ آپ غریبوں کے ساتھ شفیق ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو آپ کیوں غم کرتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ پھر وہ آپ کو لے کے جاتی ہیں اپنے کزن کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو کس طرح وہ ہر وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی میں لگی نظر آتی ہیں، ان کو خوش کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ابھی نبوت سے ابھی وحی کا ظہور نہیں ہوا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں اس طرح نظر دکھائی دے رہے ہیں غمزدہ، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عجیب سی مخلوق نظر آتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے، تو شاید وہ کوئی بدروح ہے یا کیا ہے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں ابھی بھی نظر آ رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، تو کہتی ہیں کہ اچھا آپ میرے پاس آئیں، تو آپ اپنے بال کھول دیتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں، تو جب پھر پوچھتی ہیں کہ اب بتائیں کیا اب بھی وہ نظر آ رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نہیں اب تو وہ نہیں نظر آ رہے، تو آپ جو ہیں وہ آپ کہتی ہیں کہ پھر آپ کو مبارک ہو، وہ کوئی بدروح نہیں ہے، وہ یقیناً کوئی نیک روح ہے، وہ شاید کوئی فرشتہ ہے اللہ کا، کوئی اللہ کا پیغمبر ہے، وہ کوئی بدروح نہیں ہو سکتی، کیوں اگر وہ بدروح ہوتی تو اس طرح آپ کے میرے قریب آنے پر وہ آپ کو چھوڑ کے نہ جاتی، یہ جو پاک ارواح ہوتی ہیں وہ حیا کرتی ہیں اس طرح کے سین سے، وہ کوئی یقیناً پاک روح ہے جس نے اس طرح آپ کو میرے قریب دیکھا اور اس نے حیا کی اور وہ یہاں سے رخصت ہو گئے، کہ یعنی کس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تدبر تھا، کس قدر فہم تھا، انہوں نے اس کی پہچان کا جو طریقہ جو ان کو سمجھ آیا وہ کتنا خوبصورت تھا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی پاکیزہ روح ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیوی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا حضرت خدیجہ پر، حالانکہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
حالانکہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب کوئی جانور ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی اس میں سے حصہ بھیجا کرتے۔ پھر ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی راوی ہیں اس واقعے کی، وہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور ایک خاتون آتی ہیں، اور خاتون آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور آپ اس سے ملتی ہیں اور وہ کافی دیر حضور کے پاس بیٹھی جو ہیں وہ باتیں کرتی رہتی ہیں، اپنی کوئی مسائل ان کو سناتی رہتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ کافی ٹائم اس خاتون نے لیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نہیں تھا کہ آپ اتنا زیادہ ٹائم کسی کو دیں، لیکن آپ نے دیا۔ پھر جب وہ جانے لگی تو آپ اٹھے اور گھر میں سے کچھ ہدیہ جو تھا وہ بھی اٹھایا، اور آپ نے اس کو جاتے ہوئے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دے کے رخصت کیا۔ اب حضرت عائشہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ جب یہ دیکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ کی میری بیوی خدیجہ کی دوست تھی، ان کی سہیلی تھی، اور جب وہ حیات تھی مکہ میں تو یہ ان سے ملنے کبھی آتی تھی اور کافی دیر ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی، اور پھر جب جاتی تھی تو خدیجہ نے کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا تھا، کچھ نہ کچھ دے کے جو ہے وہ خدیجہ اس کو رخصت کرتی تھی۔ تو آج پھر میں نے بھی وہی طریقہ اپنایا، اور میں نے بھی ان کی دلجوئی کی، ان کی باتیں سنی، اور اسی طرح میں نے بھی انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ حضرت خدیجہ کو اتنا زیادہ آپ چاہتے تھے کہ گویا خدیجہ جیسی کوئی اور عورت ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، جب ساری دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جب سب میری مخالفت پہ آ گئے تو خدیجہ اس وقت بھی میرے ساتھ تھی، اور میری ساری اولاد جو ہے وہ بھی حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم ہی تھے نا جو ماریہ کتبیہ سے پیدا ہوئے تھے، باقی جو دوسرے آپ کے صاحبزادے تھے وہ بھی حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ جو تھی وہ واقعہ بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا جو بیٹا تھا چھوٹا سا، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ ابھی مدر فیڈ پہ تھا، تو حضرت خدیجہ ایک دن بڑی غمزدہ تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ کاش ایسا ہوتا وہ تھوڑا سا اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم دے دیتے کہ کم از کم جتنا عرصہ اس کی رضاعت کی عمر تھی، اس کی فیڈ کرنے کی عمر تھی، میں اس کو اپنی فیڈ تو کروا لیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ جنت میں ہے، اور وہ کس طرح وہ حوروں میں ہے اور وہ جنت میں ہے، تو تم دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اس کا دیدار کروا دیتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے کہا نہیں، آپ نے کہہ دیا تو بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، ایک ان کی بڑی پیاری یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود یہ بات سنائی، اور فرمایا کہ ایک مرتبہ کھانا حضرت دیکھیں، اب حضرت خدیجہ جو تھی ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر میں تو اتنی ساری خادمائیں ہوا کرتی تھی، اور ظاہری بات ہے جب اتنی نوکرانی ہوگی تو کھانا تو وہی بنائیں گی نا، لیکن شادی کے بعد تو اب گھر میں کچھ بچا ہی نہیں، آپ نے تو سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اب تو وہ اپنے گھر کے کام جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اور اتنی ناز و نام سے پلی ہوئی خاتون جو ہے اب اس طرح وہ گرمی میں سارا کھانا بنا رہی ہیں، اور جب وہ کھانا بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتی ہیں، وہ آ رہی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور آپ ان کو عرض کیجئے گا کہ جبرائیل بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو جو ہے وہ بخاری اور مسلم یعنی یہ متفق علیہ ان دونوں کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ اسی کے اوپر تو پھر وہ شعر ہے نا کہ سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، کہ اتنی خوبصورت ان کی رفاقت تھی کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں۔ تو نبی کریم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہمیں اس سلسلے میں ملتی ہے، جب ابو داؤد جو اور مسند احمد جو ہے ان دونوں کتابوں میں جو ہے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے
حضرت ابو العاص جو تھے، یہ انہوں نے فتح اس کے مدینہ شریف کے ہجرت کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ حضرت زینب کے شوہر تھے، حضرت خدیجہ کی جو بیٹی تھی زینب، یہ اس کے شوہر تھے ابو العاص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. اور انہوں نے جو ہے اس زمانے میں ابھی جو نکاح تھا، اگر جن کی یعنی میاں بیوی میں اگر ایک شخص مسلمان ہو گیا تو نکاح اس وقت تک ابھی ٹوٹنے کا حکم نہیں آیا تھا، تو آپ کی صاحبزادی زینب جو ہیں ابھی انہی کے عقد میں تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس زمانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، اور قیدیوں کے ورثہ جو ہیں وہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے ہدیہ بیچا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کو قبول کر رہے ہیں اور قیدیوں کو رہائی مل رہی ہے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ایک قیمتی ہار آتا ہے. آپ اس ہار کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے چہرے کا جو رنگت ہے وہ بدل جاتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو آنے لگتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے وہ مضطرب ہو جاتے ہیں، وہ آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے، آپ کیوں غمگین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ ہار ہے، اور آپ ان کے آگے وہ ہار کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہار جو ہے یہ میری بیوی خدیجہ الکبریٰ کا ہار ہے، اور یہ انہوں نے زینب بیٹی کو تحفے میں دیا تھا. اور آج زینب نے ایک بیٹی نے اپنے باپ کو فدیے میں اپنا ہار بھیجا ہے. تو تم صحابہ کرام سے آپ دریافت کریں، ان سے اجازت لیں کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں اور اس کے شوہر کو رہائی دے دوں. تو صحابہ کرام سے حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے صحابہ کرام اجازت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا مناسب سمجھے، آپ جیسا چاہیں ایسا ہی کریں. تو پھر حضور پاک جو ہے وہ ہار اپنی بیٹی کا واپس لوٹا دیتے ہیں، اور وہ ہار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہار بھی چلا جاتا ہے بیٹی کے پاس، اور اس بیٹی کے شوہر کو ہے وہ بھی رہائی مل جاتی ہے. تو یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی زندگی تھی کہ جس کے اوپر آپ نے اپنی اس زندگی کو فوقیت دی. کس زندگی کو؟ اس ذمہ داری کی زندگی کو جو اللہ کریم نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی، اس کو آپ نے فوقیت دی، اور اپنے فرائض نبوت جو تھے، فرائض تبلیغ جو تھے، آپ نے ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھایا. اور پھر آپ نے جو بھی کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ساری حیات ہمارے سامنے ہے، اور اس ساری حیات میں اسٹرگل کا دور بھی دیکھا آپ نے، پھر کامیابیاں ملی، پھر فتوحات ہوئی، پھر بہت زیادہ مال غنیمت بھی آیا، مسلمان بہت خوشحال بھی ہو گئے، پوری اسلامک جو سلطنت تھی وہ بھی قائم ہو گئی. لیکن جو غم کے دنوں کی ساتھی تھی، جو مشکل وقت کی ساتھی تھی زوجہ محترمہ، وہ یہ ساری خوشیاں نہیں دیکھ سکی. وہ کامیابی کے دن انہوں نے نہیں دیکھے، وہ تو بہت جلدی رخصت ہو گئی. وہ تو ابھی نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا نا، جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. لیکن ان کی جو قربانی تھی، جو ان کا احسار تھا، جو ان کی وفائیں تھیں، اور اسلام کے لیے جو ان کی اسٹرگل تھی، اور جو انہوں نے ساتھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فراموش نہیں کیا. اور آپ کو بہت پسند تھا حضرت خدیجہ کی باتیں آپ کو کرنا، ان کو یاد کرنا، بہت شوق سے یاد کرتے تھے. اور جس کی ہم اکثر حضرت جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقعوں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر آتا تو آپ خوش ہوتے. ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں سو رہے تھے تو باہر جو ہے مسجد نبوی میں ایک شخص آتا ہے، اور وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور آپ سو رہے ہیں، اور آپ نیند سے ایک دم سے بیدار ہوتے ہیں اور آپ باہر جانے لگتے ہیں اٹھ کے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کون ہے جس نے آپ کا پوچھا اور آپ یوں نیند سے اٹھ کے باہر بھاگ رہے ہیں، کون ہے وہ، کون سا اتنا امپورٹنٹ آدمی ہے؟
تو آپ کہتے ہیں کہ وہ خدیجہ کا بیٹا آیا باہر، میں اس کی آواز کو پہچان گیا ہوں، یعنی نیند میں بھی آپ کو فوراً حضرت خدیجہ کے بیٹے کی آواز جو ہے اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اور آپ فوراً بھاگتے ہیں اور ان سے جا کے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے احسانوں کا بدلہ دینے والی اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ تو بیوی بھی ایسی تھی کہ جس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے تھے، محبت کا رشتہ بھی تھا، عقیدت کا رشتہ بھی تھا، اور ان کی باتیں کرنا، ان کی باتیں سننا ڈیفینیٹلی ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ آج ہم نے جو ہے ان کا یوم وصال تھا، اس کی مناسبت سے ہم نے کچھ ان کی باتیں کی، تھوڑی دیر آدھا پونا گھنٹہ ہم نے بات کی، اور کچھ ان کی یادوں سے ہم نے اپنے ایمان کو تقویت دی، اور یہ باتیں، یہ یادیں جو ہیں ہمیں اپنے حلقہ احباب میں بھی ڈسکس کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بچوں سے بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے ان باتوں سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے نا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہوں گی، اور ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔